الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. معزز حاضرین مجلس، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ اتوار کو ہم نے دنیا اور اس کی بے ثباتی پر کلام کیا تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ دنیا نہیں بلکہ باقی رہنے والا گھر آخرت کا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والا گھر جو ہے وہ آخرت کا. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ بات ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے اس میں بھی یہ بات ہم نے ارشاد فرما دی. یعنی پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ دنیا جو ہے وہ ایک عارضی گھر ہے اور باقی رہنے والا گھر آخرت کا. اس دور میں ہمارے یہاں دینی مدارس میں بخاری شریف کا ختم ہوتا اور تمام مدارس میں محافل منعقد کی جاتی. جب بخاری شریف کا تتمہ ہو جائے، اس کی آخری حدیث بیان کر کے
اور طلبہ کو فارغ کر دیا جاتا اور مناسب وقت میں پھر ان کی دستار بندی اور ان کی اسناد وغیرہ کا اجرا ہوتا۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس محفل میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں کہ اتنا ہمیں معلوم ہو جائے کہ امام بخاری کون ہے۔ اب دن رات سنتے تو رہتے ہیں، مختصر کتاب بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی حوالہ ہوگا حضور علیہ السلام کی حدیث شریف اور یہ بخاری میں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 13 شوال 1094 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ماوراء النہر ایک شہر ہے بخارا، یہ سب ایک پٹی میں آتے ہیں، بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ ریاستیں ہیں جس پہ بعد میں روس نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اس زمانے میں اسلامی تعلیم اور علوم کے مرکز مانے جاتے، وہاں پیدا ہوئے 194 ہجری میں، اور بچپن ہی سے امام بخاری نیک اور صالح تھے۔ بعض اکابر علماء جنہوں نے ان کی زندگی پر کتابیں لکھی، ایک واقعہ بطور خاص بیان کیا۔ فرمایا کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو آنکھوں سے نابینا تھے۔ اب ماں باپ کے لیے کتنی پریشانی ہوتی کہ بچہ علم حاصل کرے اور آگے بڑھے، ماں باپ کی خواہشات ہوتی۔ ان کی والدہ ماجدہ سخت پریشان ہوئی اور وہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی رات دن کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے، بینائی عطا فرما دے۔ ایک عرصے دراز تک وہ دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن ان کی قسمت جاگی، انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ جو بخاری بخاری کا نام لیتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے، اور ہم اور آپ کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، تو کم سے کم امام بخاری کی سیرت ہی پڑھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری جو ہیں ان کی بینائی کو پھیر دے گا۔ بڑی خوش ہوئی۔ صبح جب اٹھی واقعی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بینا تھے، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا۔ اب ہم تو مسلک اہل سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں تو اس قسم کے واقعات کا انبار لگے ہوئے ہیں۔ بزرگان دین کی کرامتیں، انبیاء کرام کے معجزات جو نہیں مانتے ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتہ لگ گیا کہ امام بخاری جو ہیں وہ نابینا ہیں، اور ان کی والدہ روزانہ اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعا کرتی، اور یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول کر لی اور خواب میں آن کر بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے آنکھیں عطا فرما دے گا۔ اور امام بخاری جو تھے وہ الحمدللہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ امام بخاری تو اپنے عرفیت کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں۔ ان کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور امام بخاری کے دادا کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم الجوفی۔ یہ الجوفی علماء فرماتے اس لیے کہلاتے ہیں کہ جس وقت یہ عباسی حکومت کا دور تھا، سلطنت عباسیہ، تو بخارا کا کوئی امیر تھا، یعنی جو حکومت کی طرف سے گورنر مقرر ہوتے ہیں، والی، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں تو اس کا نام بھی اپنے ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔
غالباً اس کا نام جوفی رہا ہوگا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ الجوفی بھی لگتا ہے۔ غرض یہ کہ کچھ بڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث کا شوق ان کے دل میں ڈال دیا، مناسب تعلیم اپنے علاقے میں پائی، پھر اس کے بعد حدیث جمع کرنے کے لیے قریہ قریہ بستی بستی تقریباً دنیا بھر کے معروف ممالک جو علمی تھے ان کا سفر کیا، جیسے تاشقند ہے، سمرقند ہے، بخارا میں تو آپ پیدا ہوئے، بخارا خود ایک بہت بڑا علمی شہر مانا جاتا تھا۔ امام بخاری کے والد جو تھے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن سے اکتساب فیض کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے مشائخ میں بھی کیونکہ امام بخاری کے والد کے مشائخ میں سے، اور اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں آ گئی تھیں، اور اس زمانے میں کتابیں لکھ کر کے محفوظ کر دیا جاتا، جو شوقین حضرات آتے وہ آتے، آنے کے بعد کتب خانے سے وہ کتاب نکال کر اس کی نقل کیا کرتے تھے۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں مشہور ہو گئی تھیں، اور اس کی نقول بھی اکابر علماء کے پاس اس طریقے سے پہنچتی چلی گئیں۔ تو امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا، اس اعتبار سے امام بخاری کے مشائخ میں شمار ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک حدیث میں وہ مقام رکھتے تھے تو محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیتے کہ یہ حدیث کی دنیا کے امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اور تقریباً جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں 2 واسطے سے 3 واسطے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد، اور عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک پر ایک باب باندھ کر ان کا تذکرہ کیا۔ یہ پہلے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد ان کا رجحان علم کی طرف ہوا، انہوں نے دنیا بھر میں دیکھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، تو اس زمانے میں کوفہ بہت بڑا مرکز مانا جاتا تھا علوم دینیہ کا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تو بڑی طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ صرف امام بخاری کا تعارف ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، اور شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دباؤ تو یہ پڑا کہ قاتلین نے عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی شہید کر دیے گئے، آپ ان کا بدلہ لیں۔ یہی اختلاف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں تھا، کوئی دنیا داری کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ بات بڑی معقول تھی۔ جب حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے، ان کے نکاح میں اس وقت جو ان کی زوجہ تھی ان کا نام تھا نائلہ۔ ایک شخص نے جب تلوار حضرت عثمان غنی کی جانب بڑھائی تو حضرت نائلہ نے ایسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اب یہ انگلیاں دکھا کر حضرت امیر معاویہ ان کے حضرات کہتے یہ دیکھیے اتنا ظلم ہوا ہے، تو حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ مطالبہ بالکل معقول تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے قاتلان عثمان کا بدلہ لیا تو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ سلطنت اسلامی جو ہے یہ پارا پارا ہو جائے گی، اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لیں۔ یہ ان دونوں بزرگوں میں یہ چپکلش پیدا ہوئی، بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ دونوں طرف بزرگان دین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بتائیے کہ جب یہ جنگیں ہوئی تو حق پر حضرت علی تھے یا حضرت معاویہ تھے رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کیا اس جنگ میں ہم شریک تھے؟ تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ نہیں۔ فرما جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچائے رکھا اور سلامت رکھا تو ہم کو چاہیے کہ اپنی زمانوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ بزرگوں کے مسائل تھے۔ مطالبہ میں نے بتا دیا، مطالبہ ان کا حق تھا کہ بدلہ لیا جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت نہیں تھی اتنی کہ اتنے بڑی یلغار سے بدلہ لے، سلطنت اسلامی پارا پارا ہو جاتی، تو سلطنت اسلامی کو بچانا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ کہ وہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ مدینہ شریف میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، تو آپ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفے منتقل کر دیا۔ بظاہر کوفے والے لوگ اہل بیت کے وفادار، حضرت علی کے وفادار، یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے بھی کوفی تھے، جس کے متعلق مشہور کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے۔ آپ نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا۔ جب دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا تو وہاں بڑے بڑے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو صحابہ کے استاد تھے اور حضور کے بڑے جلوت و خلوت کے سفر و حضر کے ساتھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی کوفے آ گئے، اور اگر تاریخ کی جان پڑتال کی جائے 300 بدری صحابہ کوفے میں موجود تھے، 300 اور تقریباً 300 کے قریب وہ صحابہ کوفے میں تھے جن کا تعلق بیت رضوان سے تھا۔ اس طریقے سے اکابر صحابہ وہاں جمع ہوئے۔ کوفہ جو تھا وہ ایک علم کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں علم حدیث پھیلانا شروع کر دیا، گھر گھر دارالحدیث بن گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ میں آپ کے شاگردوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو میدان میں جمع کیا۔ حضرت علی جب آئے دیکھا کہ پورا میدان عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں سے بھرا ہوا، تو بڑے خوش ہوئے۔ وہ مرکز کہلاتا تھا کوفہ علم و فن کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ وقت کم ہوتا ہے، ہم 1 گھنٹے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو ہو تب جا کر کے یہ مسئلہ ہو کہ کوفہ کیا تھا۔ تو بڑے بڑے اہل علم کوفے میں آ گئے۔ امام بخاری کی ذہانت کا آج تک لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں حافظہ جو ہے وہ ان کے پاؤں سے ناخن لے کے سر تک سراپا حافظہ تھا، جو کسی بات کو سن لیتے تو بھولتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کسی درسگاہ میں تقریباً 15 یا 16 طلبہ تھے، اس میں ایک امام بخاری تھے۔ اب محدث جب حدیث بیان کرتے تو ان کے ساتھ جو طلبہ تھے وہ حدیث کو لکھ کر کے اخذ کرتے اور یاد کرتے، سب لکھا کرتے۔ 15-16 دن گزر گئے۔ ان سارے ساتھی امام بخاری سے کہا بخاری تم نے تو بڑا نقصان کیا اپنا۔ وہ کیا کہنے لگے دیکھو ہم تو حدیثیں لکھتے رہے اور تم نے حدیث لکھی نہیں۔ امام بخاری نے کہا اچھا آؤ سارا اپنا لکھا ہوا میرے سامنے لے آؤ۔ وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ سب لکھا ہوا لے آئے اور انہوں نے شروع سے حدیثیں پڑھنی شروع کی امام بخاری نے، جو سب نے لکھی تھی۔ سب لوگ کہنے لگے ہم حیران ہو گئے، ہمیں ایسا لگا کہ امام بخاری خود ہمیں املا کرا رہے ہیں۔ کسی روایت کا کوئی فرق نہیں آیا، امام بخاری نے جو سب لکھتے رہے وہ سب ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے حفظ کر لی۔ اب دیکھیے امام بخاری فرماتے مکہ میں اتنی مرتبہ گیا اور میں بصرہ اتنی مرتبہ گیا،
فلاں جگہ کا سفر میں نے اتنی مرتبہ کیا، شام کا سفر اتنی مرتبہ کیا، اور کہا کہ کوفہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد نہیں۔ اب جو بخاری کرنے والے ہیں، جو ہم اہل سنت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، اچھا وہ یہ بتائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال تو 80 میں ہو گیا تھا، تو امام بخاری امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اتنے برس کے بعد کوفے کائے کے لیے گئے؟ ذرا حدیث لینے کے لیے گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں بخاری کو غور سے اسماء و رجال کو سامنے رکھ کے ان میں اکثر راوی جو ہیں آپ کو کوفی ملیں گے، کوفے کے رہنے والے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے وہ استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور پوری بخاری شریف میں جو علماء ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، میں تو ان کا خادم، پوری بخاری شریف میں امام بخاری کا شاہکار ہے۔ وہ شاہکار کیا ہے؟ 22 حدیثیں ہیں۔ 22 حدیثیں کیا ہیں؟ جن کو حدیث کے اصطلاح میں ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام بخاری کے پاس 22 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت امام بخاری تک بیچ میں صرف 3 واسطے، اور حدیثیں آپ پڑھیں تو کس میں 8 واسطے ہوں گے، کسی میں 10 واسطے ہوں گے، لیکن بخاری میں 22 ثلاثیات کہ جس میں صرف حضور علیہ السلام میں امام بخاری میں 3 واسطے، اور اس میں سے 22 حدیثوں میں 11 حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت مکی بن ابراہیم، جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی۔ تو یوں حضرت مکی بن ابراہیم امام بخاری کے مشائخ میں شامل ہو گئے، اور مکی بن ابراہیم یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ 215 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اب اندازہ فرمائے کہ امام بخاری کے مشائخ جو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں یہ بخاری کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں کہ جو امام بخاری کو تو مانتے ہیں اور ان کے دادا کو نہیں مانتے، دادا پیر کا انکار کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے دادا یا باپ کا انکار کرے تو کیا کہتے ہیں اس آدمی کو؟ تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ تاج الدین سبکی جو شافعی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں، علامہ تاج الدین سبکی نے امام بخاری کو طبقہ شافعیہ میں شمار کیا۔ امام بخاری شافعی تھے۔ بخاری شریف دیکھ لیں، امام بخاری نے رفع دین پر جو اہل حدیث حضرات دعوے دار ہیں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مذہباً شافعی، تو ایک نفسیاتی بات بھی ہے یہ کہ جب وہ شافعی تھے تو امام شافعی کی جو معید حدیثیں ان پر امام بخاری نے زیادہ زور دیا۔ اچھا اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے تو امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، سمجھے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ اب دیکھیے اس رشتے سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد امام اعظم کے شاگرد، اس اعتبار سے بھی امام شافعی کے دادا استاد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ اگر وہ امام محمد کے شاگرد۔ اور امام محمد اتنے بڑے امام تھے، آپ اندازہ لگائیے، غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے، مسلمان بھی نہیں تھا، وہ 999 کتابوں کے مصنف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ انگریز لکھتا ہے امام محمد اگر وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، وہ لکھتا ہے امام محمد اگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے اور لوگ کہتے کہ معجزہ بتائیے، تو امام محمد اگر اپنی 999 کتابیں سامنے رکھ دیتے کہ بھئی یہ کیا معجزہ ہے، کم ہے، تو شاید لوگ ان کو نبی مان لیتے۔ اتنے بڑے امام ہیں۔ اور تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ کہ امام شافعی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور امام محمد رات بھر سو رہے تھے اور امام شافعی رات بھر نوافل پڑھتے رہے۔ ایک بشری تقاضا ہوا کہ شاگرد تو بیچارہ نوافل میں مشغول ہے اور استاد صاحب آرام سے سو رہے ہیں۔ ایک وسوسہ آیا
لیکن یہ وسوسے کا علاج کب ہوا؟ صبح جب امام محمد اٹھے تو بغیر وضو کی انہوں نے سنتوں کی نیت کر لی، تو پتہ یہ لگا کہ سو نہیں رہے تھے بلکہ جاگ رہے تھے۔ امام شافعی نے وجہ پوچھی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے رات بھر جاگ کر نوافل پڑھے اور میں نے رات میں بستر میں سو کر غور و فکر کر کے قرآن مجید سے 500 مسائل نکالے۔ اس علماء فرماتے ہیں کہ عالم دین اگر سوئے بھی نا تو بھی عبادت میں ہوتا۔ ہاں، عابد جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ اپنی آخرت بناتا، اور عالم جو ہے وہ قرآن حفظ میں تدبر کر کے ہزاروں لاکھوں کی قسمت بنا دیتا اور ان کو جنتی بنا دیتا۔ تو یہ مقام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم نے اپنی کتاب ایک لکھی، بڑی کوئی اتنی شاندار تو نہیں ہے، وہ امام اعظم، اس میں ہم نے ایک حوالہ یہ نقل کیا کہ امام اعظم مسجد میں بیٹھے تھے کہ نوجوان آیا، اس نوجوان نے آن کر ایک مسئلہ پوچھا امام صاحب سے۔ مسئلہ کیا؟ وہ نوجوان نے پوچھا امام صاحب سے، حضرت یہ مسئلہ بتائیے، ایک آدمی بالغ نہیں ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، اور سونے کے بعد اس کو احتلام ہوا یعنی بالغ ہو گیا۔ اب وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا تو عشاء ہو گئی اس کی یا نہیں؟ امام اعظم نے فرمایا اس کو نماز لوٹانی چاہیے، کیونکہ اب وہ بالغ ہوا، اب اس پہ نماز فرض ہو گئی، نماز لوٹانی چاہیے۔ اس نوجوان نے وضو کیا، امام صاحب موجود تھے، اس نیت کی اور نماز کے لیے نیت کر کے نماز پڑھنے لگا۔ امام اعظم نے اس کی طرف دیکھ کر کے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ بہت بڑا عالم نکلے گا اور بہت بڑی شہرت پائے گا اور بہت بڑا امام ہوگا، اور یہی ہوا۔ امام اعظم کے پیشن گوئی کے مطابق بہت بڑے عالم ہوئے اور سینکڑوں علماء ان کے شاگرد، آج تک ان کا نام، خود امام شافعی رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد ہیں۔ ایسے بڑے امام گزرے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اب اگر امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں تو امام بخاری امام شافعی کے ماننے والے ہیں یا مقلد ہیں؟ اب بتائیے، امام بخاری کو مانتے ہیں اور امام اعظم کو نہیں مانتے، حالانکہ تو ان کے دادا استاد ہیں۔ غرض یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، اور مکی بن ابراہیم جن سے انہوں نے 11 حدیثیں وہ بیان کی جو ثلاثیات ہیں، 3 واسطوں کی ہیں، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، مکی بن ابراہیم، ان کی خدمت میں رہے۔ یہ ان کا ابتدائی گویا دور تھا۔ اب آئیے، امام بخاری حدیث اخذ کرنے کے لیے بصرہ گئے، شام گئے، اور جانے کہاں کہاں گئے، اور فرماتے بغداد اتنی مرتبہ گیا، کوفے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں، کوفے کائے کے لیے گئے تھے، وہاں امام اعظم کے شاگرد موجود سے، ان سے حدیثیں لی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اس کے بعد امام بخاری کا شہرہ ہو گیا، تو ان کا اندازہ لگائیے کہ کتنے محنتی تھے اور کن کن لوگوں سے پڑھا۔ ایک مرتبہ سمرقند چلے گئے، جہاں امام بخاری جاتے تو ان کا شہرہ ہو جاتا، اہل علم حضرات جمع ہو جاتے، علمی مذاکرے ہوتے، ایک جگہ علماء نے انہیں مدعو کیا، امام بخاری وہاں پہنچے، جو علماء وہاں موجود تھے انہوں نے ان سے ایک مطالبہ کیا، کہ لیں امام بخاری آج ہمیں آپ اپنے ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیثیں سنا دیں، کہ انہوں نے کہا یہ حدیث سنانے بیٹھیں گے تو لاکھوں حدیثیں، کہ ایک استاد کی ایک حدیث بیان کر دیں۔ امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک استاد کی ایک حدیث بیان کی تو وہ 1000 حدیثیں، 1000 اپنے مشائخ حدیثیں بیان کی، تو گویا امام بخاری نے 1000 مشائخ حدیث جو ہیں ان سے گویا ان کی خدمت میں زانو تلمس طے کیا، 1000 اساتذہ حدیثیں لی۔ پھر امام بخاری نے یہ نہیں دیکھا کوئی میری برابر کا ہے یا مجھ سے بڑا ہے، بلکہ اپنے سے چھوٹا جو تھا اس سے بھی حدیث لی، جہاں حدیث ملتی
فوراً اس کو لکھ لیا کرتے اور یاد کر لیا کرتے. اور ایک اوسط اندازہ ہے، تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ کم سے کم امام بخاری کے 1,00,000 شاگرد ہیں، اور یہ 1,00,000 بھی انہوں نے اوسطاً بیان کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کی کوئی تعداد معین نہیں کہ کتنے ہزار ان کے شاگرد. وہ جب حدیثیں بیان کرتے 70 ہزار آدمی ان کی حدیثیں لکھا کرتے، پورا حلقہ بنتا اور اس میں امام بخاری بیٹھتے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. اس زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے آپ دیکھیں گے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو مکبر اللہ اکبر کہتا ہے، ربنا لک الحمد. تو اس طرح اس زمانے مکبر ہوتے. کچھ مجمع کے بعد مکبر کھڑے ہو جاتے. جب محدث حدیث بیان کرے تو پھر وہ لوگوں کی طرف منہ کر کے پھر کہتا کہ بھئی شیخ نے یہ کہا، تو لوگ پھر اسے لکھا کرتے. اس طرح آواز لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس زمانے کی ضرورت اس طریقے سے علماء نے پوری کی. ایک صاحب سامنے بیٹھتے، حدیث سننے کے بعد ادھر منہ کرتے تاکہ لوگوں تک صحیح آواز پہنچ جائے. پھر ان سے کہتے کہ شیخ نے یہ حدیث بیان کی، پھر وہ نوٹ کیا کرتے. تو ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ امام بخاری سے حدیثیں نقل کیا کرتے اور لکھا کرتے تھے. یہ شان تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور دیگر بلاد اسلامیہ کا دورہ کیا آپ نے، اور مقصد یہی ہوتا یا تو حدیث پر علمی مذاکرے ہوتے یا کوئی وہاں محدث ملتا، اس سے حدیث نقل لے لیا کرتے. جیسے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو بھی رجال الحدیث کہلاتے ہیں حدیث کے اصطلاح میں، ان سے حدیثیں لیتے اور آگے بڑھتے رہتے. اور جہاں جہاں بھی جانا ہوا چلے. آخری عمر میں بھی امام بخاری نے سوچا کہ چلو اب بخارا چلتے ہیں، اپنے وطن چلتے ہیں. جب یہ خبر بخارا پہنچی تو بڑا لوگوں میں جوش اور خروش پیدا ہوا. امام بخاری دوبارہ بخارا تشریف لا رہے ہیں، تو جگہ جگہ کیمپ لگ گئے تھے استقبالیہ. امام بخاری کا استقبال کریں گے، پھولوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے، اور بعض مخیر جو تھے وہ پیسے بھی لے آئے، امام بخاری پر پیسے نچھاور کریں گے. اب امام بخاری جب بخارا میں آئے، بڑا والہانہ استقبال ہوا امام بخاری. لوگوں نے روپیے نچھاور کیے، پھول نچھاور کیے، اور بڑی جہو و حشمت سے ان کو لیا، استقبال کیا. کچھ عرصہ بخارا میں رہے. پھر اس کے بعد امام بخاری بخارا سے نکل کر آئے، اور سمرقند کے اس زمانے کے حاکم نے امام بخاری سے خواہش ظاہر کی کہ آپ سمرقند آ جائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند جانے پر آمادہ ہوئے اور اپنا ساز و سامان تیار کیا. امام بخاری کو وہاں کسی نے اطلاع کر دی کہ آپ کے متعلق تو سمرقند میں اختلاف ہو گیا. بھائی جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی وہاں شوشہ چھوڑ دیا امام بخاری کے خلاف. امام بخاری پھر بدظن ہو گئے، وہ رک گئے، راستے میں رک گئے. خرطوم ایک بستی تھی، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور آپ سمرقند نہیں گئے، یہاں گئے اور وہاں جانا موقوف کر دیا، اور بد دل ہو گئے دنیا سے. وہاں رکے. اس کے بعد ان کو بخار آیا. بخار آنے پر اتنا پسینہ آیا کہ پسینہ رکتا ہی نہیں تھا. اور اسی طریقے سے وہ لیٹے رہے بخار کی حالت میں، اور اسی صورت میں ان کا 256 ہجری کو وصال ہو گیا. غالباً 62 سال کی عمر میں کچھ دن باقی تھے امام بخاری کا وصال ہوا. اب جو امام بخاری کا وصال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، تو ان کی قبر سے اور مٹی سے بڑی بہترین قسم کی خوشبو آتی. یہاں تک کہ جو لوگ حاضری دینے آتے امام بخاری کے مزار پر، تھوڑی سی مٹی بھی اٹھا کر لے جاتے امام بخاری کے مزار سے، خوشبو کی وجہ سے. خیر اب وہ جا نہیں سکے اور یہیں وصال ہوگا. انہوں نے کیا کیا، وصال کا ایک واقعہ علماء نے لکھا کہ جب سمرقند جانا ملتوی کر دیا تو وہ اتنے ستائے گئے اپنے حاسدین سے. خرطوم جہاں آپ کا مزار ہے وہاں اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ زمین اپنی اتنے وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے.
یہ انہوں نے دعا کر دی. اور یہ دعا ان کی قبول ہو گئی اور وہیں ان کا وصال ہوا. اور اسی بستی میں آپ کا مزار ہے. ایک صحافی بڑا بدمذہب، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جب یہ روسی ریاستیں آزاد ہوئیں اس نے وہاں کا دورہ کیا تو جنگ اخبار میں کالم لکھا. اس نے کہا کہ میں قسمیہ بیان کرتا ہوں، میں امام بخاری کے مزار پر گیا، میں نے اب بھی ان کے مزار پر وہ خوشبو پائی. جیسا کہ تاریخوں میں پڑھا کہ امام بخاری جب دفن کیے گئے تو قبر سے ان کے مشک کی خوشبو آتی تھی. میں نے وہ خوشبو ان کی خود سونگھی. تو یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور آج جہاں دیکھیں ہر مدرسے میں امام بخاری کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، سارے مدارس میں. ہمارے یہاں 8 سال کا کورس ہوتا ہے، 8ویں سال صحیح ستہ کا دورہ ہوتا ہے، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، جس کو دورہ شریف کہتے ہیں. اور اس کے بعد تمام حدیث صحیح ستہ کی پڑھا کر اور عالم کے سر پہ دستار باندھ دی جاتی. تو ہر دارالعلوم میں جو درس نظامی پڑھایا جاتا اس میں بخاری شریف ضرور پڑھائی جاتی. پھر اس کی شرح بھی بے شمار علماء نے لکھی جو احاطے سے اور احاطے سے باہر ہیں. ان کے نام بھی نہیں گنوا سکتا میں کہ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی جو شرح لکھی ہیں تو انہوں نے بھی کمال کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث بیان کی اس پر انہوں نے شرح کی، فقہی اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق. تو یوں امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی. بلکہ بعض تذکرہ نگار نے یہ لکھا کہ بعض اللہ کے نیک بندوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا حضور کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا امام بخاری کا انتظار کر رہا. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے وہ وقت، وہ تاریخ یاد رکھی، جب معلومات کی میں نے پتہ لگا کہ وہ وقت تھا امام بخاری کے وصال کا. حضور جن کا استقبال فرمائیں، کتنا بڑا محدث ہوگا وہ، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور نیک بندہ ہوگا. ساری زندگی انہوں نے حدیث کی خدمت کی عزیزان گرامی. اور آج ہم اور آپ انہی کی جمع کی ہوئی حدیثوں سے استفادہ کرتے ہیں. میں کیا ساری دنیا بخاری سے مستغنی نہیں ہو سکتی وہ دنیا. تو اتنے بڑے امام تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو میں نے عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا انکار کرنے والے امام بخاری کے اساتذہ میں امام اعظم کے شاگرد کس کس کا انکار کریں گے آپ؟ تو اتنا بلند مقام ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پہلے ہم نے عرض کیا تھا حضرت داتا گنج علی حجویری کی کشف المحجوب کے حوالے سے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے. حضرت داتا گنج علی حجویری کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کہاں کی جائے، آپ سے ملنے کی جگہ کیا ہے؟ حضور فرماتے حرم شریف میں آؤ، مدینہ شریف میں آؤ، فلاں جگہ آؤ، روض اقدس پر آؤ، مواجہ شریف کے سامنے ہم سے ملاقات ہوگی. داتا گنج علی حجویری فرماتے حضور نے جواب دیا کہ مجھ سے اگر ملنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کی کتابوں میں مجھے تلاش کرو. تو حضور علیہ السلام سے اتنا گہرا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، حضور فرماتے ہیں ہمیں تلاش کرنا ہو تو ابو حنیفہ کی کتابوں میں تلاش کرو، جس سے انداز لگائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کتنا بلند. ہم اور آپ ان کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے بڑے امام کے ہم ماننے والے، ان کے مقلد ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے. یہ یاد رکھیے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید واجب ہے، ایک نہ ایک کی تقلید، یعنی کسی سے وابستہ ہو جائیں. امام شافعی کو مان لیں، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو. بغیر کسی امام کو مانے آدمی جو ہے وہ شتر بے مہار ہو جائے گا، جہاں سہولت دیکھے گا وہ کام کرنے لگ جائے گا. دنیا دار یہ پوچھتے ہیں آج کل کے پڑھے لکھے لوگ کیا حرج اگر کسی معاملے میں امام شافعی کی پیروی کر لیں،
کسی معاملے میں امام مالک کی پیروی کر لیں، کسی معاملے امام اعظم کی پیروی کر لیں، آدمی نفس کا بندہ ہو جائے گا. پھر یہ دیکھے گا کہ سہولت کس میں، پھر وہ شریعت کو نہیں دے گا سہولت کس میں، اور کہے گا یہ بھی تو علماء نے کہا ہے نا کہ چاروں حق پہ، لہذا جس میں سہولت ہو اس کو مان لیا جائے. تو آدمی پھر نفس کا بندہ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا پھر. اس لیے ایک امام کی تقلید ہے واجب. یہ پوری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے، ایک امام کی تقلید واجب ہے. یعنی کہ ادھر فائدہ تو اس کی تقلید کر دیں، ادھر فائدہ ملے ان کی تقلید کر لو، ادھر اگر سہولت ملے تو ان کی تقلید کر دو. اس سے آدمی برگشتہ ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں اپنے کے رسالے میں کہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. کہتے ہیں ایک کتا تھا جس سے شہر کے لوگ بڑے پریشان تھے. اچھا عموماً شادی بیاہ میں آپ جانتے ہیں کہ ڈھول بجتا ہے، تو جہاں بھی وہ ڈھول کی آواز سنے کتا پہنچ جاتا تھا، کبھی یہاں کو ہڈی گوشت ملے گا کھانے کے لیے، اور باراتی پریشان ہو جاتے تھے. امام سیوطی کہتے ہیں لوگوں نے اس کتے سے جان چھڑانے کے لیے یہی کیا، ایک دور آبادی میں ایک آدمی کو بٹھا دیا کہ بھائی تو ڈھول بجا، اور جب بجائے گا تو اس سے کہا کہ جب یہ موقوف کرے تم شروع کر دینا. کتا ادھر بھاگا، اس نے بجانا بند کر دیا، دوسرے نے شروع کر دیا. کتا ادھر بھاگا، اس نے موقوف کر دیا، ادھر والا شروع ہو گیا، ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، ادھر ادھر کرتے کرتے ہوا یہ کہ بیچ میں مر گیا. فرمایا کہ یہ مثال اس آدمی کی جو کبھی امام شافعی کی طرف بھاگے، کبھی امام مالک کی طرف جائے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرے. اس میں آدمی نفس کا بندہ بن جائے گا. تو ہمیں کسی نہ کسی امام کا دامن پکڑ کر چلنا چاہیے. یہ بالکل ایسا کہ مرض ہو بہت خطرناک تو کیا آپ ایسا کریں؟ ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی دوا استعمال کریں؟ اب شہر کا مشہور ڈاکٹر دیکھیں گے آپ، اس کو دکھائیں گے، وہ اگر کوئی دوا دے گا تو اسے استعمال کریں گے. اچھا پھر یہ کہ شہر کے 10 ڈاکٹروں کو دکھائیں تو 10 کی دوا کھلائیں گے تو مریض کا کیا حال ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مسئلہ موجود ہے حدیث میں تو اب امام کی کیا ضرورت. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا، قیاس کر رہے ہیں لوگ. ہم اور آپ کا مقام قیاس کا نہیں، یہ مجتہد کو حق ہے کہ حدیث میں سے مسئلہ نکالے قیاس کر کے. میں آپ قیاس نہیں کر سکتے. ایک آدمی جائے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو نبض دیکھنے کے 500 روپے لگا، پھر کہے کہ ایکس رے کراؤ اس میں 2000 روپے لگیں، پھر کہے کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ اس میں 500 روپے لگیں گے. لہٰذا ہم جاتے ہیں میڈیکل اسٹور، اس سے کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ کے درد کی دوا دے دو. اس نے دیکھا جناب الماری میں سے ایک دوا اٹھا کر آپ کو دے دی، 20-25 روپے آپ سے لے لی. اب بتائیے کہ جو ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے وہ عقل مند ہے یا وہ عقل مند ہے جو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا لے؟ کہ خود قیاس کرنے لگ جاتے ہیں. خود کا قیاس جو ہے وہ باطل ہے. قیاس کرے گا حدیث میں محدث، ہاں اس لیے کہ اس کی نظر میں ساری حدیثیں ہوتی، ضعیف کون سی ہے، حسن کون سی ہے، مرسل کیا ہے، حسن کیا ہے، صحیح کیا ہے. فیصلہ وہ کرے گا، ہم اور آپ نہیں کریں. ہمارا آپ کا قیاس جانتے کیا ہوگا؟ سن 65 کی جنگ میں ایک مرتبہ ایک کارٹون آیا. کارٹونسٹ جو ہے نا یہ بھی بڑا کمال کرتے ہیں کبھی کبھی. تو جنگ ہو رہی تھی تو اس میں بڑی بمباری ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا کراچی پہ آگرہ تاج کالونی بم برسا، پوری مٹ گئی آگرہ تاج کالونی. ایک صاحب صحن میں مچھردانی لگا کے لیٹے ہوئے تھے. ان کے پڑوسی آئے، انہوں نے کہا بھائی اندر جاؤ، دیکھ رہے بمباری ہو رہی اور تم مچھردانی لگا کے بیٹھے. اس نے کہا بھائی جب مچھردانی میں مچھر نہیں آتا تو بم کہاں سے آئے گا؟ یہ ہے ہمارا قیاس کہ جب مچھر نہیں آتا تو بم کیسے آئے گا؟ مچھردانی. یہ ہمارا قیاس کرنے کا ہمیں آپ کو اختیار نہیں ہے. اس لیے کسی ایک کے ہو جاؤ بس اور اسی کی تقلید کرو، اور یہ نہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، ادھر ادھر نہیں. بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ. آج کل یہ فیشن نکل گیا ہے، کسی امام کی تقلید نہیں کریں. بڑے بڑے مقالے لکھے جاتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سب سے بڑا فتنہ تو چاروں اماموں نے برپا کیا ہے دنیا میں. وہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں. دیکھیں سب کے پاس دلیل میں حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اب امام شافعی کہتے ہیں تو ان کی دلیل بھی حدیث. امام اعظم ان کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے. لیکن ان سب میں
سب سے اقرب دور امام اعظم ابو حنیفہ کا جن کے ہم مقلد ہیں وہ یہ ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے صحبت بھی ان سے رہی، ان کے پاس بیٹھے اٹھے بھی۔ جن صحابہ کی عمریں طویل تھیں جیسے حضرت انس بن مالک، ان سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی۔ تو امام اعظم نے تو اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھا، باقی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تینوں اماموں نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے ہزاروں تابعین کی زیارت کی اور صحابہ کرام کی زیارت کی۔ تو ان کا دور امام اعظم کا دوسرے دور سے یوں مختلف ہے کہ امام اعظم تابعین میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام جو ہے عزیزان گرامی وہ بہت بلند ہے۔ استدلال کا ان کا طریقہ، کیسے حدیث سے دلالہ کرتے ہیں، کیسے مسئلے کو نکالتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں آپ پڑھیں تو ملے گا۔ اور وہ امام اعظم نے بھانپ لیا تھا عباسی دور میں کہ اب یہ سلطنت بڑھتی چلی جائے گی، اور جب سلطنت اسلامی بڑھے گی اور پوری دنیا پہ چھا جائے گی، اب انداز لگائی سلطنت اسلامیہ پورا عرب، پورا عراق اس میں ہے، پورا فارس جس میں جناب آپ کا پورا ایران، گرد و نواح کے علاقے، یہ سب فارس اور یہ سب سلطنت اسلامیہ کا حصہ۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کورس کی کتابوں میں یہ بچوں کہ محمد بن قاسم نے پورا سندھ فتح کیا اور ملتان تک پہنچ گیا، یہ پہلی صدی کا واقعہ۔ تو سندھ میں ملتان تک اسلام جو ہے وہ پہلی صدی میں آ گیا، اور یہ سارے جو مسلم ممالک اور شہر تھے عباسی حکومت میں کس کے فقہ پر فیصلے ہوتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ پورے بخارا میں، سمرقند میں، تاشقند میں پوری سلطنت عباسیہ کا نظام جو تھا وہ امام ابو یوسف نے بنایا تھا، نظام عدل، اور امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رضی اللہ تعالی۔ تو فقہ حنفی جو ہے وہ پورے ہندوستان میں، پورے فارس اور پورے عرب میں نافذ رہا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بالکل سیدھی بات ہے، پوری دنیا کا طریقہ ہے۔ جو آدمی نے لا پڑھا ہو، قانون سے کسی کو تھوڑی بہت دلچسپی ہو، جانتا کہ پبلک لا کس کا ہوتا؟ جس کی اکثریت ہوتی۔ اس لیے ہم لوگوں نے ایک مرتبہ تحریک بھی چلائی، وہ یہ کہ پاکستان میں اگر اسلامی نظام آیا فقہ حنفی کے مطابق یہاں کا قانون بنے گا، اس لیے کہ اکثریت مسلمانوں کی پورے پاکستان میں فقہ حنفی۔ اب آپ دیکھیں پورا ہمارا پاکستان حنفی، افغانستان پورا حنفی، پورا ترکستان یہ پورا کا پورا حنفی۔ ابھی بھی وہاں الحمدللہ اتا ترک نے بیڑا غرق کر دیا ترک کا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ ہم نے حاضری دی، بڑے بڑے شیڈ، بڑے بڑے گودام جیسے کراچی پورٹرس میں ہوتے ہیں مال رکھنے، یہ وہاں بند مقفل۔ وہاں کے لوگوں سے ہم نے پوچھا بھائی اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جس زمانے میں ترکی زبان چلا کرتی تھی اور وہ ترکی زبان جو وہ عربی رسم الخط ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی کتابیں اس میں بھری ہوئی ہیں، لاکھوں تفسیریں ہوں گی، لاکھوں قرآن مجید کی تفسیریں، لاکھوں حدیثوں کی شرح لکھی ہوں گی، لاکھوں حدیث فقہ پر لکھی ہوگی جو سب گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، دیمک لگ رہی۔ اب اس کو نکالیں تو کوئی اس کا پڑھنے والا بھی نہیں، اس لیے کہ اتا ترک نے ظلم یہ کیا مسلمانوں پر کہ ترکی کا رسم الخط جو ہے وہ تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ اگر کتابوں کو جلاتا، ضائع کرتا تو ہنگامہ ہوتا، ملک میں انتشار ہوتا۔ اس نے کتنا آسان طریقہ نکالا مسلمانوں کا لٹریچر ضائع کرنے کا کہ زبان ہی کو بدل دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتا ترک کو گئے ہوئے 70-80 سال ہو گئے، اب تو زبان کا سنبھالنے والا کوئی 100 برس کا، 125 برس کا آدمی ہوگا جو زبان کو سمجھتا ہوگا، ورنہ ترکی زبان کا کوئی سمجھنے والا اب آپ کو ترکی میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو ہم نے کیا حال۔ اب آپ دیکھیں ادھر اسرائیل، جب انہوں نے قبضہ کیا اسرائیل پر اور وہ اپنی حکومت کا اعلان کیا، سب سے پہلے امریکہ نے تسلیم کر لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ دنیا بھر میں دورہ کر کے عبرانی زبان کے ماہرین کو تلاش کیا، کہاں کہاں۔ روس ٹوٹا، روس ٹوٹنے پر انہوں نے اپنے وفود بھیج کر کے معلوم کیا کہ یہاں کوئی عبرانی زبان جاننے والے، اسپیشل طریقے سے انہیں اسرائیل بلایا
اور بلانے کے بعد عبرانی زبان کو زندہ کر دیا. آج کل وہاں کی جو زبان ہے سرکاری وہ جو ہے وہ عبرانی ہے. اسکولوں میں عبرانی پڑھائی جاتی, کالجوں میں عبرانی زبان میں امتحان لیے جاتے. انہوں نے اپنی زبان کو زندہ کر دیا, ہم نے اپنی زبان کو مردہ کر دیا ہے, تو اس کا سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ حادثہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا. تو اس وقت بھی اس پورے بر صغیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ. پورا افغانستان ابھی بھی کتنی وہاں بے روی ہو جائے, طالبان ہو جائیں, جتنے ہو جائیں, مگر اب بھی سب کے سب فقہ حنفی کے ماننے والے. سمجھے صاحب, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے عزیزان گرامی مقبولیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائے. میں جو بات عرض کر رہا تاریخ کی وہ یہ ہے کہ امام اعظم نے بھانپ لیا کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی کا راج ہوگا. اب انہوں نے قانون بنانا شروع کیا. یہ ہے جیسے 302 ہمارے یہاں قانون بنا, اس لیے نہیں کہ کوئی آدمی قتل کرے تو 302 لگائی جائے. کوئی آدمی قتل کرے تو قانون تو ہونا چاہیے نا تعزیرات میں. فرض کیجئے ایسا ہو تو کیا قانون, فرض کیجئے ایسا ہو تو کیا قانون ہو, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. پوری امام اعظم کی ایک مشاورتی کمیٹی تھی جس کے 40 ممبران تھے. 40 حضرات, اس کو ہم نے اپنی کتاب میں جمع کیا. کون کون تھے وہ 40؟ امام اعظم کوئی مسئلہ پیش کرتے تو 40 حضرات اس پر بحث کرتے اور اس کے بعد وہ مسئلہ لکھا جاتا. تو کتنے مسائل لکھے. شبلی کا آزاد منش آدمی تھا, ایک مورخ کی حیثیت میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. وہ اچھا قسم کا سنی بھی نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی اس نے اپنی تاریخ میں لکھا, لیکن اس نے اعتراف کیا امام اعظم نے جو تعزیرات بنائیں کہ یہ جرائم ہو گئے تو ان کی یہ سزا ہوگی, یہ وغیرہ وغیرہ, اس کی تعداد 1000 2000 نہیں. شبلی لکھتا ہے کہ اس کی تعداد 22,000 22 لاکھ, جن کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ قانون وضع کی کہ جن کی تعداد جو ڈکٹیٹ کروائے مسائل وہ 22 لاکھ سے بھی زیادہ. کہ یہ اگر جرم ہو تو اس کی سزا کیا ہے, یہ جرم ہو تو اس کی سزا کیا ہے. یہ کتنا بڑا کام تھا امام اعظم کا. یہی وجہ پوری سلطنت عباسیہ فقہ حنفی پر چلتی تھی, اور ہر جگہ فقہ حنفی کے مطابق وہ یا سزا دی جاتی یا چھوڑا جاتا. یہ پورے قانون قضاءت میں آپ دیکھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کا بہت بڑا حصہ, اور پوری دنیا میں اس فقہ نے راج کیا. اور آج بھی اگر اسلام نافذ ہو, حالات تو بہت برے, لیکن آج بھی یہی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں بھی تعزیرات جب بنے گی فقہ حنفی کے مطابق بنیں گی, اس لیے کہ فقہ حنفی کے ماننے والے پاکستان میں سب سے زیادہ. آپ دیکھیں شافعی حضرات پوری کراچی میں کتنے. ایک مسجد یہاں کوکن سوسائٹی جو ایک گراؤنڈ بنا ہوا اس کے پیچھے آپ چلے جائیں, ایک مسجد ہے امام شافعی کے ماننے والوں کی. ایک مسجد نیو کراچی نارتھ کراچی میں تھی, وہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا. چونکہ امام شافعی کے ماننے والے رفع دین کرتے, تو رفع دین کے آڑ میں اہل حدیث حضرات نے اس پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا یہ جو مسجد ہے یہ ہماری, کیونکہ پہلے جو امام تھا وہ رفع دین کرتا تھا, ہم جماعت ہیں وہ رفع دین کرنے والی, انہوں نے قبضہ کر لیا. منوڑا میں کچھ گھر ہیں جو امام شافعی کے ماننے والے, یہ کن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو پیچھے نماز پڑھتے ہیں. غرض یہ کہ آج ہماری غرض تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات. آج جو اتنا مشہور امام بخاری, واقعی ان کا کردار ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں اور حدیث کو لینے میں گزار دی. اخذ کرتے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے, اور ہر طرق پر ان کو دسترس تھے. کوئی حدیث اگر 10 واسطوں سے ہے تو 10 واسطوں سے وہ جانتے تھے کہ پہلا کون ہے, دوسرا کون ہے. اسماء و رجال پر ان کو بہت دسترس حاصل کہ یہ روایت بیان کرنے والا ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے. علامہ امام یوسف فریابی کہتے ہیں جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف میں آئے, اس زمانے میں یہ ٹھاڈ باٹ کہاں تھے, یہ لائٹ کے اور چراغ تھے. امام بخاری نے تاریخ کبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں بیٹھ کر مدینہ شریف میں چاند کی روشنی میں تحریر کی. اتنی ضخیم کتاب چاند کی روشنی میں آپ نے تحریر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بینائی ان کو ایسی عطا فرمائی, جیسے بچپن کا میں نے واقعہ بیان کیا, وہ چاند کی روشنی میں سارے لکھنے پڑھنے کا کام کر لیا کرتے تھے. امام فریابی کہتے ہیں کہ انہوں نے
وہ تاریخ چاند کی روشنی بیٹھ کر لکھی، یہ عمر یہ تھی ان کے امام بخاری کی کہ ابھی آپ کی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے. اتنی کم عمر میں اتنی ضخیم امام بخاری نے تاریخ جو ہے وہ لکھ ڈالی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جن جن لوگوں کے نام لکھے اس میں تو میں نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا. ہر ایک آدمی کا جس کا نام میں نے لکھا اس کا کوئی نہ کوئی زندگی کا قصہ مجھے معلوم. کیا مراد قصے میں؟ جیسے کوئی امتحان میں کوئی آ جاتا نا کوئی شخصیت، آپ ان کا کوئی قصہ لکھیں، ورنہ ہر ایک کا ایک نہ ایک قصہ مجھے حفظ ہے. میں اگر لکھنا چاہتا ہوں لکھتا یہ امام ہے، اس کا مشہور قصہ یہ ہے اس کی زندگی کا، مگر تاریخ جو ہے وہ بڑھ جاتی، اس لیے میں نے اس سے پرہیز کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزیزان گرامی فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کس قدر قریب تھے. اور پوری دنیا میں امام بخاری کا نام لیا جاتا اور پوری دنیا میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. ان کی سیرت اتنی طویل ہے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس کو بیان کرنے ممکن نہیں، لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو 1 گھنٹے میں مکمل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آئندہ اتوار کو ہم انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، لوگ کہیں پہ مولانا تقریر تو بہت لمبی کر دیتے ہیں، چلو کچھ اور کام کر لیں. تو ہمیں